اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حضرات، انسان کی تخلیق کے بعد سے انسان کو اس کائنات میں زندگی گزارنے کے لیے ہر غریب کو، ہر امیر کو، مرد کو بھی عورت کو بھی جس کی ضرورت پیش رہتی ہے وہ رزق ہے۔ دنیا کا نظام اس مال کے بغیر نہیں چلتا۔ اللہ کے پیارے نبی جتنے بھی اس دنیا میں آئے وہ اس مال کو حلال طریقے سے کماتے رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جتنے پیغمبر بھی اللہ نے اس دنیا میں بھیجے ہیں وہ تمام کے تمام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اہل مکہ کے چند روپیوں کے عوض میں نے بھی قریش کی بکریاں چرائی ہیں۔ اللہ کے رسولوں میں سے بعض تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی تھے، لکڑی کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ لوہے کی زیریں تیار کیا کرتے تھے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانے کے ساتھ ساتھ آپ تاجر بھی تھے۔ آپ نے کئی ملکوں کا سفر تجارت کی غرض سے کیا تھا، تو رزق حلال کمانا اس کو فرض کیا گیا ہے۔ طالب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ اللہ کے مقرر کردہ جتنے فرائض ہیں ان فرائض کے بعد رزق حلال کی کمائی کرنا یہ بھی فرض کیا گیا ہے۔ مگر ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کا جو بنیادی عقیدہ اور بنیادی نظریہ ہے اس رزق کے بارے میں، وہ اچھی طرح سے اپنے جو قلوب و اذہان ہیں ان کو بڑی اس میں کلیئرٹی آ جانی چاہیے، بڑا اس میں انسان کی سوچ واضح ہو جانی چاہیے کہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ 12ویں سپارے کا آغاز اللہ رب العزت نے اسی آیت سے کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس زمین کے اوپر کوئی چوپایا، کوئی جاندار چیز ایسی نہیں ہے مگر ہر ایک مخلوق کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 1400 سال پہلے اس بارے میں متنبع کر دیا کہ رزق تمہارا لکھا ہوا ہے، تمہارا کام ہے محنت کرنا، تجارت کرنا، نوکری کرنا، کاروبار کرنا، حلال طریقے سے کمانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرنا، یہ جائز ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھو کہ رازق اللہ کی ذات ہے اور رزق اتنا ملے گا جتنا اللہ نے مقدر میں پہلے سے لکھ دیے ہے۔ ایک حدیث پاک جس میں انسان ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی پیدائش کے 4 مختلف مراحل بیان کیے۔ 3 مراحل بیان کرنے کے بعد جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 120 دن کے بعد ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں اور 4 باتیں ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہیں۔ ان 4 باتوں میں سے سب سے پہلی چیز نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی، بِکَتْبِ رِزْقِهِ، انسان کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا تھا، یہ جو رزق لکھ دیا جاتا ہے، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، جب تک انسان اپنے مقدر کا لکھا ہوا رزق کھا نہیں لیتا اسے موت نہیں آ سکتی۔
اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس طرح انسان کو موت تلاش کرتی ہے، اس طرح اس آدمی کو جو اس کا لکھا ہوا رزق ہے، اس کا رزق بھی اس کو تلاش کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی رحمت علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ انسان موت سے جتنا مرضی بھاگتا رہے تو موت اس کو آ کے رہتی ہے، اسی طرح انسان رزق سے جتنا بھی بھاگنے کی کوشش کرے، اس کا لکھا ہوا رزق اس کو مل کے رہتا ہے۔ یعنی رزق تو ہمارا لکھا ہوا ہے اور تقدیر میں ہے، مگر اس تقدیر کو ہمیں بتایا نہیں ہے کہ کس ذریعے سے تمہیں یہ رزق ملے گا۔ ہمیں حکم دیا کہ تم نے اپنی اس زندگی میں روزگار کی تلاش میں، روزگار کے حصول میں، کاروبار کرنے میں کوشش کرنی ہے۔ اس کاروبار کے کرنے میں ایک بات ذہن نشین رہے، رزق وہی ہے جو تمہارا لکھا جا چکا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ ہی سب سے بہتر رازق ہے۔ اس رزق کو کمانے میں کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھنا کہ ساری نمازیں، روزے، جملہ عبادات ساری کی ساری منہ پہ اللہ دے مارے اور سارا کچھ ہی بیکار جائے۔ مگر سامعین مکرم، اس دور میں جتنا رزق حلال کی اہمیت پہ ہمیں زور دیا گیا تھا اور جس قدر حرام سے بچنے کی ہمیں تاکید کی گئی تھی، حضور کی امت آج اسی دیدہ دلیری کے ساتھ رزق حرام کے معاملات کر رہی ہے، اور افسوس اس بات کا کہ ادراک بھی کوئی نہیں، ادراک بھی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کہ میں یہ حرام کر رہا ہوں۔ انسان کو اگر علم ہو نا کہ میں حرام طریقے سے پیسہ کما رہا ہوں، پلٹنے کے چانسز ہوتے ہیں، کسی وقت بھی آدمی واپس پلٹ آئے، لیکن رزق کما کے ہو حرام طریقے سے اور پھر اس کو جائز کرنے کے لیے آپ دلیلیں بھی پیش کر رہے ہوں تو اب سمجھیں کہ اس بندے کی مت اللہ نے مار دی ہے، اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہماری یہ نوبت نہ آنے دے کہ ایسے مال کی کثرت کی ہوس میں انسان کی آنکھوں پہ ایسے پردے پڑ جائیں کہ اس کو حلال حرام کی تمیز ہی نہ رہے۔ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، جناب رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی وضاحت کر دی تھی، میری امت پہ، لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ زمانہ آج کا زمانہ ہی ہے۔ اس سے پہلے یقین جانیے رزق حرام کے معاملے میں مسلمان کبھی اتنا دیدہ دلیر نہیں تھا جتنا آج ہے۔ جناب رسول مہربان علیہ السلام نے فرمایا تھا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پہ ایک وقت ضرور ایسا آئے گا لا يُبَالِ الْمَرْءُ، وہ اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ جو وہ مال لے رہا ہے امن حلال او من حرام، کہ وہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے، کوئی ترجیح نہیں ہوگی، کوئی اس بات کی پرواہ رتی برابر نہیں ہوگی کہ یہ چیز حرام ہے، اس حرام کے ایک لقمے سے میری عبادات ضائع ہو سکتی ہیں، بچوں کی تربیت کی تباہی ہو سکتی ہے، آخرت تباہ، دنیا تباہ، کوئی دعا قبول نہیں، کوئی نماز قبول نہیں، کوئی پرواہ کوئی نہیں۔